بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ انسان کو مایوس نہ ہونا چاہیے، حق تعالی سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ وہ بندہ کے ظن کے ساتھ ہیں، جیسا بندہ ان کے ساتھ گمان رکھتا ہے ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ فرماتے ہیں۔ بڑی رحیم و کریم ذات ہے، مگر یہ شرط ہے کہ طلب ہو اور سلوک و احسان کے کام میں لگا رہے، جو بھی ہو سکے کرتا رہے۔ پھر وہ اپنے بندے کے ساتھ رحمت و فضل ہی کا معاملہ فرماتے ہیں، وہ کسی کی محنت و طلب کو رائے گاں یا فراموش نہیں فرماتے۔ ایک شخص کا مقولہ مجھ کو بے حد پسند آیا کہ کیے جاؤ اور لیے جاؤ۔ واقعی ایسی ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس قائل نے بہت بڑے اور اہم مضمون کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا۔ ہاں، لگا رہنا شرط ہے، اور یہ ضروری امر ہے کہ ماضی اور مستقبل کی فکر میں نہ پڑے۔ اس سے بھی انسان بڑی دولت سے محروم رہتا ہے۔ یہ بھی تو ماضی واللہ کی مشغولی ہے۔ ماضی اور مستقبل کا مطلب یہ ہے کہ ماضی پر افسوس کہ صاحب ایسا کرتا تو اچھا تھا، ایسا کرتا تو اچھا تھا، کیوں میں ماضی میں گناہ کرتا رہا، اور کیوں ماضی میں میں نے اچھے کام نہیں کیے۔ یہ نفس اس میں مشغول کرتا، یہ بھی غیر اللہ میں مشغولیت ہے۔ اور مستقبل کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آئندہ کا خالی پلان بنا رہا ہے۔ بھائی آئندہ کو کس نے دیکھا؟ سامنے جو وقت ہے اس وقت کی قدر کر لو بس۔ لوگ کتنے ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، یہاں سے نکلے اور گھر سے نکلے اور آگے جا کے کہیں کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیا پتہ ہے کہ زندگی کب مکمل ہو جانے والی ہے، کسی کو بھی تو نہیں پتہ ہے۔ اس وجہ سے بھی مستقبل کے چکر میں بھی مت پڑو۔ کیا مستقبل کا انتظار کرتے ہیں؟ آج کا دن اللہ نے ہمیں دیا ہے، صحیح سلامت اٹھ گئے ہیں، نیند سے بیدار ہو گئے ہیں، زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، کیا کر سکتے ہو ابھی کر لو۔ اس لیے کبھی نفس ماضی کی غلطیوں میں الجھا کے ٹائم خراب کرتا ہے، اور کبھی مستقبل کے وعدوں میں الجھا کے ٹائم خراب۔ نہ ماضی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، مستقبل ہمارے ہاتھ میں آیا ہی نہیں، کیا وقت خراب کریں؟ یہ بڑا دھوکہ ہے نفس و شیطان کا۔ اس وجہ سے حضرت فرما رہے ہیں بھائی نہ ماضی کی چکر میں پڑو نہ مستقبل کے۔ آنے والا وقت اس کا بھی انتظار مت کرو، جو گزر گیا اس کا بھی وقت مت خراب کرو۔ ایک مرتبہ سچی توبہ کرو، بھول جاؤ، آگے کچھ کام کرو، اچھے کام کرو اللہ تعالیٰ سے۔ ایسے یہی سب سے صحیح طریقہ ہے۔ جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا بس اسی دن سے وہ اللہ کے اچھے بندے بن گئے۔ اب کچھ لوگ ماضی پہ پچھتا رہے ہیں، کچھ لوگ مستقبل کو انتظار کر رہے ہیں، تو کب بنیں گے وہ؟ نہ پہلے بنے تھے نہ آئندہ بنیں گے، یوں ہی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے جس دن اللہ دل میں بھلی بات ڈال دے، یہ ایک روشنی ہے جو اللہ اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے۔ جب خیال آ جائے کہ ہائے میں نے زندگی برباد کی، بس یہ اللہ کی طرف سے انڈیکیٹر ہے، روشنی چمک رہی ہے، اطلاع دے رہی ہے، تو اس ہدایت کو قبول کر لو۔ اس کی قدر یہ ہے کہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع کر لو، فوری طور پر۔ بھائی ہم تو غافل تھے لیکن ہمارے اللہ نے ہمیں یاد دلا دیا، بس کام میں لگ جاؤ۔ یہی ہے طریقہ اپنے آپ کو درست کرنے کا۔ فوراً میں کام بن جاتا ہے۔ نہ ماضی کے افسوس سے کچھ ہاتھ آئے گا، نہ مستقبل کے انتظار سے کچھ ہاتھ آئے گا۔ فوراً کام شروع کرو، جب اللہ بھلی بات دل میں ڈالے اسی وقت کرو، کسی وقت کا انتظار مت کرو۔ یہ اللہ کی عنایت ہے، شفقت و مہربانی ہے کہ بندے کے دل میں بھلی بات ڈال دیتے۔ ہمارے دل میں بھلی بات کا آنا بھی من جانب اللہ ہے، اللہ ہی تو ڈالتا ہے، اللہ ہی نے ڈالا ہمارے دل میں بھلی بات کو۔ تو ایک بندے کی بات حضرت کو بہت پسند آئی اور فرما رہے ہیں کہ بڑے علوم کو اس نے 2 جملوں میں سمو دیا ہے۔ بڑے علوم کو کیا؟ کیے جاؤ لیے جاؤ، کام کرتے رہو، اللہ سے اجر لیتے رہو، اللہ کے وعدے حاصل کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لا یخلف المیعاد، وہ وعدہ خلاف نہیں ہے، ہماری طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ من اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ جو پورا کر دے اللہ سے کیا ہوا عہد
تو بس خوشخبری ہونی چاہیے کہ اللہ اپنے وعدے میں تاخیر نہیں کرے گا، وہ فوراً تو ہے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ خلاصہ میرے بیان کا یہ ہے کہ قصد سے ماضی اور مستقبل کے مراقبے کی ضرورت نہیں، یعنی جان بوجھ کے، قصد سے مراد جان بوجھ کے ماضی مستقبل میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر بدون قصد خیال آ جائے تو ماضی کی کوتاہیوں پر توبہ استغفار کر لیا کرے۔ یہ تو یقین ہے کہ جس دن ہم نے صدق دل کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے اللہ سے توبہ کر لی، وہ اسی لمحہ معاف ہو گیا، جب اسی وقت معاف ہو گیا، حتیٰ کہ کبیرہ گناہ تھا تب بھی معاف ہو گیا، حتیٰ کہ کفر اور شرک تھا تو بھی معاف ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد اس کو بار بار کیا سوچنا ہے؟ از خود خیال البتہ آ جائے تو استغفار کرو۔ کوئی بات یاد آ جاتی ہے ماضی کی، آدمی کے ذہن میں پرانے نقش آ جاتے رہتے، آ گیا کوئی گناہ کا ذہن میں تو استغفر اللہ ربی، توبہ تو کر چکا ہے، پھر بھی تجدید کر لیں۔ لیکن سوچتا بیٹھے کہ صاحب وہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا، اب یہ کرے گا تو مایوسی پیدا ہو جائے گی، پھر کام مشکل ہے۔ اس لیے سوچتا نہ بیٹھے، ایک دفعہ سچی توبہ کرو اور پھر بھلا دو۔ اب از خود یاد آ جائے تو دوبارہ استغفار کر لو، یہ ہے بس کافی ہے۔ پچھلے معاصی کا کاوش کے ساتھ استحضار بھی کبھی حجاب بن کر خسران کا سبب ہو جاتا ہے، اور نہ آئندہ کے لیے تجویزات کی ضرورت، یہ بھی ضرر رساں ہیں، نہ اس کی ضرورت کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا، اب میں کچھ ہوا یا نہیں۔ ان جھگڑوں میں وقت ضائع کیا، کام میں لگو، ان فضولیات کو چھوڑو۔ کیا ہو کہ کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس کہنا ماننا ہے، کہنا مان رہا ہوں کہ نہیں مان رہا ہوں اس پہ نظر رکھو، اللہ رسول کی بات مان رہا ہوں کہ نہیں مان رہا ہوں، بس اب کیا بننا ہے، کیا بن کے دنیا سے کیا پانا ہے، اور اگر کچھ بن گئے تو کس کے سامنے ثابت کرنا ہے؟ جس کے لیے بن رہے ہیں وہ تو خود جانتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی پارسائی جتاتے مت پھرو، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی بنا کون نہیں بنا، اس کے پاس معیار ہے، وہی جانتا ہے۔ تو وہ بننے نہیں بنے اس کے چکر کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کام کیے جاؤ، بس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیے جاؤ۔ کن جھگڑوں میں وقت ضائع کیا، کام میں لگو، ان فضولیات کو چھوڑو، کسی حالت میں بھی مایوس نہ ہو۔ وہ تو دربار ہی عجیب ہے، کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، ایک لمحہ ایک منٹ میں کایا پلٹ جاتی، بشرطے کہ خلوص کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو کر رجوع کرے اور آئندہ کے لیے عزم و استقلال کرے۔ پھر تو جس نے کبھی ساری عمر اللہ کا نام نہ لیا ہو اور اپنی تمام عمر کا حصہ معاصی اور لہو و لعب میں برباد کیا ہو، اس کے لیے بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ باز آ اے آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگہ ماں درگہ نہ امیدی نیست، اگر 100 بار توبہ شکستی باز آ۔ اللہ تو یہ کہہ رہے اب بھی آ جاؤ، کبھی بھی آ جاؤ اور قائم رہ جاؤ، اپنی بات کے اوپر عہد کر لو۔ فارسی زبان طلبہ کو آتی ہے اس لیے سنا دیا میں نے، ورنہ آپ کون فارسی میں ٹائم خراب ہے، خالی کوئی سننے والا نہ سمجھنے والا ہے، تو لوگ ایک آدھ کتاب پڑھتے ہو اس لیے شاید سمجھ سکو۔ بڑی بات فرمائی۔ پہلے ہندوستان کی زبان بھی فارسی تھی، ہندو مسلم سب فارسی ہی بولتے تھے ہندوستان میں مسلم دور میں۔ یحییٰ بن اقسم جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بھی ہیں، ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا حق تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا مجھ کو حاضر کر کے ارشاد ہوا کہ ارے بڑے بوڑھے، تو نے فلاں عمل کیا، فلاں معاملہ کیا، اس کا کیا جواب ہے تیرے پاس؟ میں خاموش رہا۔ ارشاد ہوا کہ بولتا کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کیا جواب دوں، سوچ رہا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ کیا سوچ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے حدیث کی روایت کی ہے، ان اللہ یستحی من ذی الشیبۃ المسلم، کہ حق تعالیٰ بوڑھے مسلمان سے شرماتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نظر نہیں آیا۔
اب حیران ہوں کہ اگر حدیث صحیح ہے تو یہ کیا قصہ ہے؟ ارشاد ہوا کہ جاؤ اعمال سے قطع نظر کر کے آج صرف بڑھاپے پر رحم کر کے بخشش کیے دیتا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ جو شخص تم سے الجھے سب رد و یابس اس کے حوالے کر کے الگ ہو جاؤ۔ یعنی جو بحث مباحثہ کرتا ہے تو اس سے کہو کہ بھائی یہ بحثیں آپ ہی رکھ لیجئے، اب مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، الگ ہو جاؤ۔ بڑی ہی پاکیزہ تعلیم ہے، اس کی بدولت بڑے بکھیڑوں سے نجات مل گئی۔ فرمایا کہ جن چیزوں کی تحصیل تکمیل کا حکم ہے وہ معمور بھی ہی ہیں، معمور بھی ہی یعنی جن کا حکم دیا گیا ہے، اختیاری ہیں، ہمارے اختیار میں بھی ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، اور جو اختیاری نہیں وہ معمور بھی ہی نہیں، یعنی جو بندہ کر ہی نہیں سکتا فی الواقع تو اللہ نے اس کا حکم ہی نہیں دیا، اور جس کا حکم دیا ہے وہ نہیں کر سکتا، بول ہی نہیں سکتا، وہ کر سکتا ہے تبھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نہ وہ مقصود فی الدین ہے، مگر جن چیزوں کی تکمیل کا امر ہے دعویٰ ان کی تکمیل کا بھی کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ناس کر سکتا ہے، یعنی پہلے دعویٰ نہ کرے اور اللہ توفیق دے دے تو ناز نہ کرے۔ نجات کا مدار فضل خداوندی پر ہے، واقعی اپنے اعمال کی بدولت کون جنت کو پا سکتا ہے ہی کیا اعمال جو جنت کی قیمت بن جائے؟ عمل کیا ہے؟ عمر بھر کے اعمال سے بھی جنت کی ایک معمولی نعمت ایک تنکے کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن يدخل الجنت احد بعمله۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمتہ۔ بس یہ ہے، حضور نے فرمایا میں بھی نہیں جاؤں گا عمل سے جنت میں، اللہ کی رحمت ہی سے جنت ملتی ہے، اللہ کی رحمت ہی سے جاؤں گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی عمل کریں کیوں؟ تو عمل اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کو رحم آ جائے، بس اس کے لیے کرنا ہے۔ جو بندہ برابر لگا رہا، وفاداری کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، فکر میں رہا، اللہ کو رحم آ جائے گا اس کے اوپر۔ یہ وسیلہ رحمت الہی ہے، اور رحمت کے بغیر کام بننے والا نہیں۔ اندری رحمی تراشو می خراش تا دم آخر دم غافل فارغ مباش۔ اس راستے میں جو ہے ساری عمر تراش و خراش ہے، یعنی اصلاح کی فکر ہے۔ جو اعمال نہیں ہو رہے ہیں ان اعمال کو پیدا کرنا، جو اعمال پیدا ہو گئے ہیں ان کے معیار کو بلند کرنا، اونچا کرنا، یہ عمر بھر کا رونا ہے، ختم ہونے والی بات نہیں ہے یہ کبھی کہ صاحب ایک منزل آ جائے گی، آپ کے ہاتھ میں سند مل جائے گی، جلسہ ہو جائے گا، بس ختم ہو گئے عالم۔ تو عالم ہونے کو تو اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے کہ بھائی اس وقت تک آپ فارغ ہو جائیں، آخری سانس تک، تا دم آخر دم فارغ مباش، ایک آخری سانس تک بھی ایک سانس غافل رہنے کا موقع نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سی سانس ہمیں اللہ کی نظر سے گرا دے اور کون سی سانس اللہ کی نظر میں ہمیں مقبول بنا دے، ہمیں نہیں کچھ پتہ۔ ہر سانس سے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا ہے، ہر لمحہ رضا الہی کی فکر ہو۔ اللہ راضی نہ ہوئے تو زندگی میں کچھ بھی پا کے کیا کریں گے؟ سب چھوڑ کے جائے کہ کچھ لے کے نہیں جایا بندہ یہاں سے، کیا لے کے گیا جانے والا؟ کوئی بھی کچھ نہیں لے گیا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سکندر جو فاتح عالم تھا، پوری دنیا فتح کیا، ہندوستان بھی فتح کیا، چائنا بھی فتح کیا، اور جب واپس جا رہا تھا تو رستے میں موت ہو گئی اس کی، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میرا جنازہ چارپائی پر جب رکھ کے لے جاؤ تو میرے دونوں ہاتھ باہر لٹکا دینا۔ پہلے کھلی چارپائی ہوتی تھی، اب بھی مختلف علاقوں میں جیسے پلنگ ہوتی ہے ویسے ہی ڈولا ہوتا ہے، اور کوئی الگ سے بنا ہوا نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارے علاقوں میں بنا ہوتا ہے، ایسے بنا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ عرب میں بھی نہیں ہوتا، بس ایک کھاٹ ہوتی ہے اس پہ لٹا دیتے۔ تو اس نے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ لٹکا دو سائیڈ میں، چھوڑ دو نیچے کفن میں سے نکال کے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو وجہ یہ بتایا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ
کہ پوری دنیا فتح کر کے بھی 1% لے کے نہیں جا رہا ہے، سب ایک روپیہ بھی نہیں، سب چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ وہ تو شریعت کا کرم ہے کہ 2 گز کفن بھی مل جاتا ہے، ورنہ وہ بھی کہاں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے ایمان والے بندوں کا اکرام فرمایا ہے، اس لیے اللہ نے کہا نہلا دو، صاف ستھرا کر دو، اور اس کو مرد کو 3 کپڑوں میں، عورت کو 5 کپڑوں میں اچھی طریقے سے لپیٹ دو تاکہ عزت میں کوئی کمی نہ رہے اس کی، اور پھر اس کو جو ہے کافور وغیرہ سے معطر کر کے بھیج دو ہمارے پاس۔ اب ہمارے پاس کس مرتبے کا ہے، کس مقام کا ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ تم لوگ عزت کے ساتھ روانہ کرو، اس کو عزت سے رخصت کرو۔ اسی عزت افزائی کے حکم کو سامنے رکھ کر مومن کا دل کہتا ہے کہ جب اللہ نے اس کی ہم سے عزت افزائی کرائی ہے تو خود اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل نہیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ امید میں ہم اکرام کے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں۔ اور امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کو سینے کے پاس اس لیے کھڑے ہونا چاہیے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ادھر آپ ہیں اور ادھر میں ہوں، بیچ میں یہ بندہ مردہ پڑا ہوا ہے میرے۔ اس کا سینہ ہے، اس کے سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہے۔ ہم حوالے کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں جانتے، باقی سب آپ جانیں۔ ہم اس کو مومن سمجھتے ہیں، یہ ایمان آپ کے حوالے کر رہے ہیں اس کو، ایمان والا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر بخشش کر دے، مغفرت کر دے۔ اس لیے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا بھی سکھا دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تاکہ صرف اس کے لیے ہی بخشش نہ ہو، اپنی فکر بھی کرے، کبھی بھی اپنی فکر سے غافل نہ ہو۔ اس کے لیے تو کر دی دعا، اللہ زندوں کی، مردوں کی اور شاہدین کی، غائبین کی بخشش کر دیجئے۔ یہ تو کر دی دوسروں کے لیے، اپنا مت بھولو، ابھی تمہیں تھوڑے دن اور جینا ہے، جب تک جینا ہے۔ احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اس کو مت بھول جاؤ، اس کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنے لیے دعا مانگو کہ ہم بھی تو عافیت کے ساتھ ایمان کی سلامتی پر موت آئے ہماری۔ ہم ہی سب سے زیادہ محتاج ہیں، جو مر گیا اس کا تو بس انجام ہو گیا، جو ہونا ہے اللہ جانتے ہیں، لیکن ہمارا تو باقی ہے۔ زیادہ فکر کے قابل تو ہم خود ہیں کہ ہمارا باقی ہے ابھی امتحان، اس کی فکر ہے۔ وہ تو دربار ہی اور ہے، وہاں تو نقائص ہی پر سب کچھ عطا ہوگا۔ وہ کاملین ہی کے خریدار تھوڑا ہی ہیں، وہ تو ناقصین کو بھی قبول فرمانے والے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ عطا ہوگا اس کے مقابلے میں ان ہمارے اعمال کی کچھ بھی حقیقت نہ ہوگی۔ گو وہ قاعدے سے کامل ہی ہوں، جو کچھ بھی ہوگا فضل اور رحمت سے ہوگا۔ وہاں ضابطے کے کھوٹے کھرے کو نہ دیکھا جائے گا، بلکہ طلب اور خلوص کو دیکھیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں، یعنی مولانا روم، خود کے یابد این چنی بازار کہ بیک گل می خری گلزار را۔ ایسا بازار کس کو ملتا ہے جہاں ایک پھول کے بدلے میں پورا باغ ملتا ہو۔ اس لیے مایوس نہ ہو، جیسے ٹوٹے پھوٹے توفیق جیسی ہو جائے، کام میں لگے رہو، انشاءاللہ تعالی سب کچھ عطا ہو کر رہے گا۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ جو اہل اللہ کے پاس نہیں رہے، ان کے قلوب حقیقت کے ادراک سے بالکل مردہ ہیں۔ اور اس مردہ ہونے کے خاص آثار ہیں۔ ایک اثر اس وقت بیان کرتا ہوں، جن صاحب کا یہ واقعہ ہے میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، مگر ہیں بہت بڑے عالم، ان کا مقولہ عرض کرتا ہوں۔ جس وقت حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی یعنی شیخ الہند حج کو تشریف لے گئے تو میرے متعلق یہ مشہور کیا گیا بعض حاسدوں کی طرف سے کہ اس نے یعنی میں نے حدیث شریف کا دورہ شروع کرا دیا ہے خانہ بھون میں، کیونکہ حدیث شریف گنگوہ میں ہی ہوتا تھا، حضرت گنگوہی کے پاس ہی جا کے لوگ پڑھا کرتے تھے، اور حضرت گنگوہی سے پڑھنے کو شرف سمجھتے تھے، اور تھی بھی بڑی شرف کی بات۔
اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھانہ بہت میں ابتدائی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ تو کچھ حاسدوں نے حضرت کے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت شیخ الہند جب حج کو گئے، موقع غنیمت سمجھ گئے، انہوں نے دورہ کا سبق شروع کر دیا اپنے پاس تاکہ وہ بچے سب ادھر آ جائیں، وہاں پڑھنے والے ایسے۔ تو عالم صاحب فرماتے ہیں کہ کیا اس کا انتظار ہی تھا کہ مولانا نعوذ باللہ یہاں سے رخصت ہوں تو ہماری دکان چمکے؟ فرمایا کہ یہ ہیں علماء، ایسے خیالات، ایسے نظریات رکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں بنا تحقیق۔ تو حالانکہ حضرت نے شروع بھی نہیں کرایا تھا، کبھی بھی نہیں کرایا، حضرت نے خود پڑھا دیا کسی کو اگر خواہش ہوئی، لیکن حضرت نے کبھی بڑوں کی موجودگی میں شروع نہیں کیا۔ کافی عرصے تک بہت لوگوں نے توجہ دلائی حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ دورہ حدیث شریف کا آغاز کر دیجئے، آپ مشکات تک تو پڑھاتے ہی ہیں مدرسے میں۔ تو حضرت یہی فرماتے تھے کہ بھائی بڑوں کے مدارس موجود ہیں، وہاں جا کے پڑھ لیں گے، لیکن اخیر میں پھر ضرورت سمجھ کر کے کہ پڑھنے والے بہت ہیں، سب کو داخلہ نہیں ملتا، اور تعداد بڑے مدارس میں اتنی زیادہ ہے کہ نگرانی و تربیت نہیں ہوتی طلباء کی، تو پھر حضرت نے شروع کر دیا اپنے پاس بھی۔ تو یہ جو مشہور کر دیا کہ بس مولانا کے جانے کا انتظار تھا اپنی دکان چمکانے کے واسطے، یہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں مولانا کے سامنے اور موجودگی میں بھی شروع کر دیتا تو کون سے گناہ کی بات تھی، بلکہ حضرت مولانا ہی سب سے زیادہ خوش ہوتے اگر میں شروع کرتا تو حضرت کے رہتے ہوئے کون سی چیز رکاوٹ تھی۔ بس ایسے لوگوں میں اس کی کمی ہے کہ اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی نہیں کی، ان کا صحبت اختیار نہیں کی، بلکہ ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جوتیاں سیدھی نہیں، جوتیاں کھائی نہیں، کیونکہ محض سیدھی کرنے سے بھی کام نہیں چلتا۔ مراد یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے آپ کو کسی کے سامنے اس طرح پیش نہ کر دے کہ وہ اس کی اصلاح و تنبیہ کر سکے، اس وقت تک عموماً اصلاح اور صحیح ذوق پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی بہت سے اللہ کے بندے اور بہت سے اہل علم بھی جاتے تو ہیں اہل اللہ کے پاس، لیکن یوں ہی رسمی طور پہ جاتے ہیں، کوئی ان کا منشا نہیں ہوتا کہ ان کی اصلاح و تربیت بھی ہو جائے، یہ کوئی منشا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ علمی ذوق سے جاتے ہیں کہ چلو کچھ وہاں معلومات ہو جائیں گے، بعض لوگ خود ان کو ہی پرکھنے چلے جاتے ہیں کہ کتنے قابل عالم ہیں، 2-4 سوالات کر کے دیکھیں گے کیا ہے، اس کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ جاتے تو ہیں، جانا آنے کی نسبت رکھتے ہیں، بس جاتے آتے رہتے ہیں، اگر کسی دن اتفاق سے ان کو کوئی ڈانٹ پڑ جائے، کسی سخت گرفت ہو جائے تو اس دن کے بعد سے پھر گدھے کے سر سے سینگ غائب، پھر کبھی نظر نہیں آئے گا، کبھی دکھائی نہیں دے گا، کیا ہوا صاحب، کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو اہل اللہ بولتے ہیں کہ لوگوں کو اخلاق ہی نہیں ہے، تو انہی کو بد اخلاق قرار دے کے خود غائب ہو جائے گا۔ اور خود کے کون سا ذوق ہے یہ کہ بھائی جہاں جاؤ گے اس کی باتیں تو سنو گے۔ موٹر سائیکل میکینک بننے کے لیے صبح سے شام تک گالیاں سنتا رہتا ہے، سکھانے والا بس وہ کس ماحول کے ہوتے ہیں سمجھ لو، ماں بہن سب کو نوازتے رہتے ہیں، یہ لے کیا وہ لے کیا، 12 نمبر 14 نمبر، یہ کر وہ کر، اور اس کے ساتھ گالیاں سن رہا ہے صبح سے شام تک، اس واسطے کہ ایک ہنر سیکھنا چاہتا ہے، ایک دنیاوی ہنر کے لیے اتنا سب گوارا کر لیتا، اور اگر اللہ کی نظر میں اپنے دل کو سنوار کے پیش کرنے کے واسطے اہل اللہ کی ناز نخرے اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو نفس ہے نا اصل میں، اپنی انا ختم نہیں ہوتی، انا ہے، اب اعتراف نہیں ہے کہ صاحب میں متکبر ہوں، اس کا اعتراف نہیں۔ اگر اعتراف ہو تو پھر اس کی فکر کرے گا کہ بھائی یہ تکبر، یہ انانیت کیسے ختم ہو جائے۔ انا نہ ہوتی تو فرعون حضرت موسیٰ کی واضح دعوت کو کیوں نہ قبول کرتا، کہ بس اس کی انانیت نے اس کو محروم کر دیا۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان لوگوں نے دعوت اسلام کا انکار کر دیا جبکہ ان کے دلوں نے مان لیا،
وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں نے مان لیا تھا، یقین کرا کہ صحیح کہہ رہے موسیٰ، حضرت موسیٰ کی بات بالکل صحیح ہے، مانی جانی چاہیے، اس کا یقین دلوں کو ہو گیا تھا، پھر بھی جہد اور انکار کیا۔ کیوں؟ ظلماً وعلواً، زیادتی کرتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے۔ تو تکبر ہی بیچ میں آ گیا، تکبر نہ ہوتا تو دل تو مان لیے تھے کہ ہاں بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات ماننا چاہیے، تصدیق کرنا چاہیے، دل مان لیے تھے۔ تو اس کو کفر جحودی کہتے ہیں، یہ کفر انکاری نہیں ہے، انکار نہیں ہے، اقرار ہے دل کو، لیکن جحود ہے، تو یہ کفر جحودی ہوتا ہے، اور کفر عنادی ہوتا ہے، اور کفر نفاقی ہوتا ہے۔ 4 قسمیں علماء نے بیان کی کفر کی۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں نے کسی کی جوتیاں سیدھی نہیں کی، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کسی کو بغیر اس کے بھی عطا فرما دے، مگر میں اپنے بزرگوں کا ہمیشہ دل سے غلام رہا، اور غلام سے بڑھ کر اپنے کو سمجھا، اور خدمت ظاہری اس وجہ سے نہیں کی کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا خدمت کرنا اپنے بزرگوں کی تکلیف کا سبب ہوگا، وہ گوارا نہ کریں گے، ان کو ناگوار ہوگا، باقی ان چیزوں میں قیاس نہیں چلتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے، اور حضرت حاجی صاحب ان کے والد کا بھی بڑا اکرام کرتے تھے، اور حضرت کا بھی کرتے تھے۔ تو ایسے موقع پر حضرت کو جو چیز مانع ہوئی وہ تعلی اور غرور نہیں، بلکہ خود حضرت حاجی صاحب کو تکلیف ہو جائے گی، اس وجہ سے وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے حاجی صاحب۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں مراد، اور بعض لوگ ہوتے ہیں مرید، اکثر تو مرید ہی ہوتے ہیں، کوئی مراد ہوتا ہے، یعنی پیر خود چاہتا ہے کہ میں اس کو سنوار کر اس سے کام لے لوں، وہ خود چاہتا ہے، تو وہ ان کی مراد ہوتا ہے، تو وہ اس کی بڑی رعایت کرتا ہے اس کا، اور اس کے باوجود نقصان کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ مراد نہیں ہے، اب مرید اس قسم کا ناس کرنے لگے اور احتیاط برتنے لگے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے مشائخ کے خاص مریدوں سے، جنہوں نے بعد میں یہاں آ کر تعلیم کا سلسلہ جاری کرنا چاہا، یعنی حضرت سے رجوع ہوئے، حضرت حکیم الامت سے اپنے مشائخ کے بعد، ان سے میں نے پوچھا کہ تم کو شیخ نے کیا بتلایا تھا؟ تو جب بھی پوچھا، جس سے بھی پوچھا، وہ کچھ اوراد و وظائف بتاتے ہیں کہ اتنا ذکر اور اتنا یہ کرنا ہے، اور یہ معمول اوراد و وظائف ہی کی تعلیم معلوم ہوئی، اصلاح کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت میں نے علماء کو دیکھا، بعض ان میں مشائخ کی طرف سے صاحب اجازت بھی ہیں، مگر غلطیوں میں مبتلا ہیں۔ آج کل یہ غلطی عام ہو گئی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ذکر مقصود ہے، حالانکہ یہ مقصود کا معین ہے، یعنی ذکر سے مدد ملتی ہے، اور اصل کام تو اصلاح نفس و اخلاق ہے، یہ اصل کام ہے۔ مقصود اس طریق کا یہ ہے کہ ظاہر و باطن شریعت کے مطابق ہو جائے، قلب میں اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے۔ جب اخلاق ہی خراب ہیں تو کہاں مقصود حاصل ہوا؟ ذکر مددگار ہے اس مقصود کے حصول میں۔ اسی وجہ سے یہ طریق بدنام ہوا کہ مقصود کو غیر مقصود اور غیر مقصود کو مقصود سمجھ رکھا ہے، یعنی خاص طریقے سے بیٹھ کے اتنی تعداد میں، اتنی مقدار میں گھنٹوں ذکر کرنا، مراقبہ کرنا، محاسبہ کرنا، یہ سب کرنا، یہ جو اوراد و اشغال بتائے جاتے ہیں، یہ اشغال اور اوراد تو اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود تو تعلق مع اللہ ہے، اور وہ حاصل ہوتا ہے صفات حسنہ کو پیدا کرنا ظاہر اور باطن میں، اور بری عادتوں کو چھوڑنا ظاہری اور باطنی، دونوں بری عادتوں کو چھوڑنا، یہ اصل مقصود ہے۔ اسی سے بندہ سنورتا ہے، اور جب وہ سنور جاتا ہے تو اللہ اس کے خریدار ہو جاتے ہیں، اللہ اس کی قیمت لگاتے ہیں، بندہ اللہ کے ہاں قیمتی ہو جاتا ہے۔ اور یہی نہیں ہو رہا ہے،
تو ذکر و شغل ہوتا رہے عمر بھر تو اللہ اس کو پوچھیں گے بھی نہیں۔ یہ عام غلطی ہے۔ حضرت اس دور میں فرما رہے ہیں، ان کی نظر گہری تھی، اور اس دور میں تو بس یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کیوں بیعت ہوا جاتا ہے، یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اصلاح کس کو کہتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے اس دور میں۔ بڑی بڑی بھیڑ کے ساتھ لے کے اپنے پیروں کے ساتھ پھر رہے ہیں اس دور میں، اور دائی نے دسترخوان بچھایا تو کوئی یہ سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ کیا مجھے بھی دعوت دی گئی تھی، کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے۔ کئی جگہوں پر خود آنکھوں سے بھی میں نے دیکھا کہ صاحب بعض مشائخ ماشاءاللہ وہ نیک اللہ والے ہیں، نیک ہیں، سب ہیں، لوگ جو ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ان کو کچھ ہوش تو ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے کسی کی دعوت نہیں کی ہے تو وہ چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے نکلا۔ یہ تو حدیث میں ہے کہ بلا دعوت کے چلا گیا دعوت کے اندر، تو چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے نکلا۔ لیکن یہ ہے کہ صاحب 8-8 10-10 15-15 دسترخوان بچتے پہلے خود ہی بیٹھ جا رہے۔ بھائی دائی نے آپ کو دعوت دی ہے، یہ کس کو دعوت دی ہے، اس کی کوئی تحقیق کی؟ کچھ بھی نہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ایسا ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے میرے پوچھ لیتے ہیں مشائخ، میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں بھائی، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تب اس نے انتظام کیا ہوگا، تب بھی وہ جو ساتھ ہیں انہوں نے کہا تھا، وہ کتنوں کو ذہن میں رکھ کر کہا تھا، اتنے جائیں ان کے ساتھ میں یا پوچھیں۔ مشائخ کو بھی چاہیے کہ وہ بتائیں کہ بھائی بس فلاں فلاں میرے ساتھ چلو، تاکہ صاحب خانہ پر بار نہ ہو۔ کتنی دفعہ لوگوں کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، وہ سمجھے تھے کہ 5-7 آدمی ہوں گے، اب پہنچ گئے 15-20، بیچارہ جلدی ادھر بھگا رہا ہے، ہوٹل کو بھیجا رہا ہے، ادھر کر رہا ہے ادھر کر رہا ہے۔ یہ سب تکلیف دینا مسلمانوں کو، کھانا نہیں ملے گا کہیں بھی مل جائے گا، تم جا کے ہوٹل میں کھاؤ، وہ منگا کے کیوں کھلائے آپ کو؟ لیکن یہ سب چیزیں تہذیب و اخلاق کی ہے، سیکھتے نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس پر بڑی کڑی نظر تھی، ایسی چیزوں کو بہت احتیاط اور اہتمام کے ساتھ کرتے تھے۔ ہم لوگ گئے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے پربھنی، پتہ چلا حضرت پربھنی آئے ہوئے تھے، بمبئی آئے تھے، بمبئی سے پربھنی آئے تھے، ہم لوگ بھی گئے۔ ہمارے والد صاحب تھے، ہمارے استاد حضرت حافظ اسحاق صاحب دامت برکاتہم تھے، ہمارے بھائی حضرت مفتی عبد المغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور 2-4 اور تھے، سب بڑی عمر ہی کے تھے سب لوگ۔ پردیس میں جب اپنے پرانے لوگ ملتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے۔ ہم جا کے ملاقات کیے تو حضرت بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، ماشاءاللہ آپ لوگ آ گئے، اچھا کیا۔ بیٹھے رہے، مجلس میں مجلس ہوتی رہی، باتیں سناتے رہے۔ مجلس برخاست ہوئی 12 بجے دن میں ظہر سے پہلے، تو جو لوگ مقامی آئے تھے سب اٹھ کے چلے گئے مجلس برخاست ہونے کے بعد۔ ہم لوگوں نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ مسجد میں قیام کریں گے، ہوٹل میں کھا لیں گے کھانا، بس یہی طے کر کے تھے ہم لوگ آپس میں۔ تو حضرت نے بلایا اندر مجھے اور مفتی صاحب کو، ہم اندر گئے کمرے میں تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر یہاں کوئی تم لوگوں کو کھانے کے لیے کہے یا میرے میزبان آپ کو کھانے کی دعوت دیں تو کیا کہو گے آپ لوگ؟ تو حضرت نے خود ہی فرمایا کہ یہ کہہ دینا ان سے کہ بھائی ہم تو حضرت سے ملنے آئے تھے، ہم انہی کے مہمان ہیں، یہ کہہ دینا اور قبول نہیں کرنا۔ تو ٹھیک، اچھی بات ہے، ہم چلے گئے۔ پھر بلایا حضرت نے، اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے پوچھ لیا ہے تو کیا کہو گے؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم یہ جواب دیں گے کہ بھائی آپ نے پوچھ لیا تھا، آپ کا کام ہے کہ ہم کھلائیں، یہ آپ نے پوچھ لیا ہے، لیکن کیا ہم جا کے کھائیں یہ ہمیں بھی پوچھنا ہے، اس لیے ہم پوچھیں گے، ہم خود پوچھ کے آئیں گے۔
وہ صاحب پرانے آدمی تھے، ہمارے والد صاحب کے بھی دوست تھے، وہاں کے جو دائی تھے حضرت کے پرانے خلفاء میں سے تھے، تو انہوں کو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کھانا آپ لوگ ادھر ادھر نہیں کھائیں گے، گھر پہ کھانا ہے سب کو کھانا۔ تو بزرگ آدمی تھے، وہ سختی سے کہا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں، معافی چاہتے ہیں، ہم حضرت کے پاس آئے تھے ملاقات کے لیے، بس ملاقات ہو گئی، مجالس میں شرکت کریں گے، کہیں اور دعوت وغیرہ میں ہم نہیں جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت سے پوچھتا ہوں، جا کے پوچھ کے آ گئے۔ تو کہنے لگے میں پوچھ لیا، اب ادھر ادھر کہیں نہیں، سیدھا گھر پہ چلنا ہے سب کو۔ اب نے کہا کہ صاحب آپ نے پوچھ لیا ہوگا، ہمیں بھی تو پوچھنا ہے کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں۔ تو یہ کیا بات ہو گئی، میں پوچھ کے آیا ہوں۔ تو بھائی آپ کھلانا پوچھ کے آئے ہیں، ہم جائیں کھائیں کہ یہ بھی پوچھنا آیا ہم کو۔ تو ہم پھر پوچھنے کے لیے گئے تو حضرت مسکرا رہے تھے اور فرمایا کہ ٹھیک کیا تم لوگوں نے، جاؤ کھا لو، اپنے آدمی ہیں، پرانے آدمی ہیں، جاؤ کھاؤ۔ لیکن یہ ہماری تربیت مقصود تھی کہ بھائی جہاں گئے پیر کے نام پہ جا کے بیٹھ گئے، بس شروع ہو گئے پیر صاحب کے ساتھ، جہاں جا کے پیر کے ساتھ۔ کہ واقعی بہت ہی نہایت تہذیب کے خلاف بات ہے، مگر لوگ کرتے ہیں ایسا۔ اب بعض پیر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک صاحب کے ساتھ اچھا خاصا قافلہ تھا، 2 گاڑیوں میں، جن صاحب نے دعوت دی تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی 3-4 آدمی ہوں گے، ایسے ان کے ذہن میں تھا۔ اب وہ ذرا سٹ پٹائے کہ بھئی اتنی جلدی کیسے فوراً انتظام کریں، بیان ہو گیا، نماز کے بعد سیدھا گھر پہ آ گئے۔ تو اور الٹا وہ ناراض ہو رہے ہیں، پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دعوت کرنا نہیں آتا ہے تو کیوں کر رہے تھے؟ حالانکہ ان کو خود لے کے نہیں پھرنا چاہیے، سب کو ہر جگہ پوچھ لینا چاہیے دائی سے۔ یہ سب شرعی باتیں ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک صاحب نے کھانے پر مدعو کیا اور کہا 5 آدمی کی دعوت دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام 5 متعین کر لیے اور گئے۔ جب مسجد سے نکل کے جا رہے تھے تو ایک صاحب کچھ پوچھتے ہوئے آپ کے ساتھ ہو گئے، تو وہ آپ ان کو جواب دے رہے تھے، یعنی دونوں میں بات ہو رہی تھی، ہوتے ہوتے ان کا گھر آ گیا۔ تب حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے صاحب خانہ سے کہا کہ ہم آئے تو 5 ہی لوگ ہیں، لیکن یہ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اگر آپ کہیں تو وہ کھانے میں شریک ہو جائیں گے، نہیں تو وہ چلے جائیں گے۔ اب یہ نبی ہے، امت کے ساتھ معاملہ ہے، نبی کا ادب و احترام۔ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بھی کھائیں گے، ان کو بھی روکی، وہ بھی کھائیں گے۔ اب ہو گئی اجازت، دل کی خوشی سے اس کو شریک کر دیا۔ لا يحل مال امرئ مؤمن الا بطیب نفس منه، کسی مومن کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ آج کل جو ساتھی بیٹھے بیٹھے پلان بنا کر کے ایک کے اوپر مسلط کرتے ہیں نا دعوت، یہ بھی صحیح نہیں۔ کیا پتہ کہ اس کی گنجائش ہے یا نہیں، اور اگر گنجائش والا بھی ہے تو اس کا دل میں سخاوت ہے کہ نہیں، اتنی ہمیں کیا پتہ۔ ناگواری کے ساتھ خرچ کرے گا تو حلال کیسے ہوگا؟ جب حلال نہیں ہوگا تو 40 دن کی عبادتیں مردود ہو جاتی ہیں۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ نفل قبول کرتا ہے نہ فرض قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ زبردستی کی بعض مرتبہ پلان بنا دیتے ہیں ایسے بیٹھے بیٹھے، چاہے رشتہ دار ہوں چاہے دوست احباب ہوں، جب تک دل کی خوشی کا اطمینان نہ ہو اس وقت تک اس کا مال ہمارے لیے حلال ہے، الا بطیب نفس من۔ علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث ہیں، التعلیق الصبیح کے مصنف، سیرت المصطفیٰ کے مصنف، بڑے عظیم محدث تھے۔ بخاری شریف ختم ہوئی تو کچھ طلباء نے کہا کہ حضرت آج شام میں ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، سب طلباء مل کے دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کیسے کرو گے؟ تو کہا کہ ہم لوگ سب مل کے کچھ اپنی خوشی سے جمع کر کے کر لینا چاہتے ہیں۔ تو کیا ترتیب ہوگی؟ کہا سب لوگ 100 روپے ڈالیں گے، کافی رقم ہو جائے گی، پھر سب مل کے کر دیں گے، ہم بھی کھائیں گے، آپ کو بھی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 100 روپے کی جو تعیین ہے یہ سب کو قبول ہے، اس کا اطمینان کیسے ہوگا؟ تو
پھر ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ کہہ دیں گے کہ جو جو دے سکتا ہے دے دے، اور نہ دینا چاہے تو نہ دے، آزادی دے دیں گے۔ تو فرمایا کہ اس کا کیسے اطمینان ہوگا کہ جس نے دیا ہے وہ دینے کے لیے دیا ہے یا لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے دیا ہے؟ تو اس صورت میں بھی تو طیب نفس نہیں پایا گیا۔ تو لوگ ان طلباء نے کہا کہ آپ بتائیے، بہرحال ہم کو آپ کو کھانا کھلانا ہے، کیسے کھلائیں، دعوت کرنا ہے ہم کو، طریقہ آپ بتائیے۔ تو فرمایا ایک تھیلی لاؤ لمبی، اور یہاں میرے سامنے ہی ہر طالب علم جیب میں ہاتھ ڈالے اور اس کے بعد اس تھیلی میں پورا اندر تک ہاتھ لے جا کر کے نکالے، چاہے پیسے ڈالے چاہے خالی ہاتھ ڈال کر نکالے، اس کی مرضی ہے، لیکن سب لوگ اس میں ڈالیں گے، اپنا ہاتھ ڈالیں گے، پہلے جیب میں ڈالیں گے، پھر اس کے بعد اس میں ڈالیں گے۔ پیسہ نکالا نہیں نکالا کوئی نہیں دیکھے گا، اس کو کتنے دیا وہ بھی نہیں دیکھے گا۔ پھر جو اس میں جمع ہو جائے اس سے اگر آپ دعوت کریں تو قبول کر لوں گا۔ تو بھائی ہمارے اکابر ہیں، ہم تو صرف اپنے اکابر کی جو ہے نام پہ کام چلاتے ہیں، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ احتیاطیں کر کے صحابہ نے دکھایا، احتیاطیں کر کے ہر زمانے کے اولیاء نے دکھایا، احتیاط والے پہلو پہ چلو، احتیاط والے پہلو پہ چلو، اور نبی نے بھی اس کی تعلیم دی۔ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دینه وعرضه، جو محتاط طریقے سے رہے گا وہ اپنا دین بھی بچا لے گا، اپنی عزت بھی بچا لے گا، دونوں چیزیں بچا لے گا۔ اس لیے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں مقصود ہیں، اور باقی ذکر و شغل مقصود کے لیے معین و مددگار ہے، اس سے ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اس سے مدد ملتی ہے۔ لیکن وہی رہ جائے پھر یہ بس چھلکا اس لیے کیلے کے اوپر کہ اس کے مغز کا تحفظ ہو، مکھیاں نہ بیٹھیں، کیڑے نہ بیٹھیں، تحفظ ہو۔ اور اگر کوئی شخص صرف چھلکے ہی لے کے بیٹھ جائے تو اس کو کیا ملا؟ اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ جب تک وہ چھلکا کیلے کے اوپر ہے تب تک وہ ایک ضرورت ہے، ہماری معین مقصد ہے۔ جب وہ ہٹ گیا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس وجہ سے جو مجاہدات ہیں وہ مجاہدات مقصود کو پانے کے واسطے ہیں۔ اگر مقصود ہی نہ مل رہا ہو تو مجاہدات، نرے مجاہدات کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ مقصود کے تابع ہو کر مفید ہوں گے، قابل اجر و ثواب ہوں گے، اور اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جب اخلاق ہی خراب ہیں تو کہاں مقصود حاصل ہوا؟ ذکر مددگار ہے اس مقصود کے حصول میں۔ اسی وجہ سے یہ طریق بدنام ہوا کہ مقصود کو غیر مقصود اور غیر مقصود کو مقصود سمجھ رکھا ہے۔ لوگ فن کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں، کودنے پھاندنے کو، جوش و خروش کو، ضحک اور بکا کو، حق ہو کو اصل سمجھتے ہیں۔ انتہائی کمال ان لوگوں کے نزدیک یہی چیزیں ہیں۔ خدا بچائے جہل سے، ایسوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کیفیات نفسانیہ کو طریق سمجھ بیٹھے، حالانکہ یہ چیزیں کچھ بھی کمال نہیں۔ بعضوں نے برسوں مجاہدے کیے، خدمتیں کی، محنتیں کی، عیش و راحت کو چھوڑا، شب بھر جاگے، مگر حقیقت سے بے خبری کے سبب تیلی کے بیل کی طرح وہیں کے وہیں رہے اور کچھ نہیں پایا۔ فرمایا کہ طریق بہت ہی آسان ہے۔ مجھ جیسے نادان آدمی نے جب اس کو سمجھ لیا پھر کیا مشکل رہا؟ اب میں اس کو آسان عنوان سے سمجھاتا ہوں۔ اس طریق کا یعنی جس کو ہم طریقت کہتے ہیں، تصوف و طریقت کہتے ہیں، سلوک ربانی کہتے ہیں، اس طریق کا حاصل نفس کا تزکیہ ہے۔ اور جس چیز سے تزکیہ کیا جاتا ہے وہ دو چیزیں ہیں، شہوت اور کبر، اور ان کا علاج کاملین کی صحبت ہے، کیونکہ وہ اس راہ سے گزر چکا ہے، اس کو اس راہ کی تمام گھاٹیاں معلوم ہیں۔
وہ طالب کو اس کنارے سے اس کنارے لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ طالب کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے کو اس کے سپرد کر کے وہ جو تعلیم کرے اس کو بچا لائے، اس میں سر منہ فرق نہ کرے۔ بہرحال خلاصہ حضرت کی سب ملفوظات کا یہ ہوا کہ آدمی کو اپنے اخلاق کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، بس اللہ کا دین ہر جگہ ملحوظ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے۔ زندگی تو گزارنا ہی ہے، سب کو گزارنا ہے، جانور بھی گزار رہے ہیں، کافر بھی گزار رہے ہیں، مشرک بھی گزار رہے ہیں، ہم بھی گزار رہے ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سب اپنے من سے گزار رہے ہیں، ہم اللہ کی چاہت کے مطابق گزار رہے ہیں۔ تو جب تک ہماری زندگی اللہ کی چاہت کے مطابق نہ ہو جائے ہم مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ علم بھی جو ہم حاصل کرتے ہیں تو وہ اسی لیے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک کیسے خوش ہوتے ہیں، کیسے ان کی چاہت کیا ہے ہمارے بارے میں، اسی کے لیے علم حاصل کرنا ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ اگر زندگی سنور رہی ہے تب تو ٹھیک، اور اگر زندگی نہیں سنور رہی ہے، خالی معلومات بڑھتی جا رہی ہیں، تو معلومات تو ابلیس کو ہمارے سے بھی زیادہ تھی، ہم اتنی معلومات لے کے کون سے بڑے بننے والے ہیں۔ اس لیے معلومات مقصد نہیں ہے، علم نام ہے روشنی کا، وہ روشنی جس میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ نظر آتا ہے، اس سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے بندہ، اور اللہ کہنے لگیں کہ یہ بندہ مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ جس دن اللہ کو میں اچھا لگوں وہ ہے ہماری منزل، لیکن زندگی میں اس پر رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ پھر نفس ہم کو برا بنا دے سکتا ہے، اس لیے آخری سانس تک اس پر جمے رہنا، اندری راہ میں تراشوں میں خراش، یہ مسلسل کام ہے، ایسا نہیں ہے اس کو سختی سمجھنا، اس کو تنگی سمجھنا اسی شخص کا کام ہے جس کو علم کا مقصد معلوم نہیں ہوا کہ علم کا مقصد کیا ہے، زندگی کے مقصد سے بے خبر ہے، وہ اس کو تنگی سمجھتا ہے، ارے کیا بھائی اتنی بھی کیا پریشانی ہے، ایسے وہ سمجھتا ہے اور بیزار ہوتا ہے۔ لیکن جس کو مقصد سمجھ میں آ گیا ہے وہ اسی میں خوش ہے اور بہت مسرور مگن ہے، جتنی تنگی آ رہی اتنا مست مگن ہے، تو کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کے دین سے، خوشی ہی خوشی ہے اس کو۔ اس لیے مقصود کو معلوم کر کے مقصود کے طالب بننا چاہیے، تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ فائدہ نصیب فرماتا ہے۔ اس کا خیال رکھو، دھیان رکھو، اور یہ بھی خاص طور سے ہمارے طلباء ذہن میں رکھیں کہ ٹھیک ہے یہ سب اچھی باتیں ہیں، کریں گے انشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد، تو ایک تو فراغت کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر ایک نئی زندگی ہے، پھر مصروفیتیں ہیں، مصروفیت ختم ہونے والی نہیں ہے، انسان کی مصروفیات کا سلسلہ لامتناہی ہے، موت تک ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ پھر صحت کیسی رہے گی، مسائل کیسے رہیں گے، ذمہ داریاں کیسی رہیں گی، سب کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے شروع میں حضرت نے جو بات فرمائی کہ بھائی نہ ماضی کا غم کرو نہ مستقبل کا انتظار، ابھی جو کر سکتے ہو کرو۔ اس لیے طالب علموں کو نفس اور ان کے ساتھی یعنی شیاطین الجن اور شیاطین الانس دونوں یہ کہتے ہیں کہ ارے ابھی کیا ہے بھائی، کریں گے، سب اچھی باتیں ہیں، کرنا چاہیے، صحیح بات ہے، لیکن ابھی کیا ہے، بعد میں کریں گے، یوں سکھاتے ہیں۔ تو اس دھوکے میں مت آؤ، یہ سراسر دھوکہ ہے، اس واسطے کہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، صحت کا کیا بھروسہ ہے۔ اب اچھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ماشاءاللہ والدین خرچہ ورچہ اٹھا لے رہے ہیں، کل کو اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے تو اپنی ضروریات نکالنے میں صبح و شام ہوتی رہے گی، تب کب وقت ملے گا؟ یہی نقد وقت اچھا ہے کہ ہمیں جب ضرورت سمجھ میں آئی، بات سمجھ میں آ گئی، بس اسی دن سے ہم کو اپنے کام میں لگ جانا چاہیے، بس یہی نقد وقت، یہی ٹھیک ہے، بہت اچھا وقت ہے۔ کل کا کیا پتہ، کل اور اچھی فرصت مل جائے تو ماشاءاللہ اس میں خوب ترقی کریں گے، نہ مل سکے بھی تو غم نہیں، شروع تو کر دیا ہے کام، لگے ہوئے تو ہیں اپنے کام کے اندر۔ کام کیا ہے
کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مامورات چھوٹنے نہ پائیں اور منہیات کا ارتکاب نہ ہو، بس یہ کام ہے۔ اس کام میں سب سے پہلے انسان کو لگنا چاہیے، اللہ کا کوئی حکم ہم سے نہ چھوٹے اور اللہ کی کوئی نہیں ہماری زندگی میں نہ آئے، یا یوں کہہ لو کہ کوئی طاعت میں کمی نہ ہو، کسی معصیت کا ارتکاب نہ ہو۔ یہی دو پیر ہیں، انہی دو پیروں سے چلیں گے، یا یوں کہہ لو کہ یہی دو پر ہیں جن پروں سے اڑیں گے۔ یہی دو، طاعت میں کوتاہی نہ ہو اور معصیت کا ارتکاب نہ ہو، یہی کوشش کرنا، فکر کرنا۔ انسان اگر کہ ایک چیز کا ارادہ کر لے تو ہو جاتا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے اس کو، تو اس کے ساتھ کام کرنا۔ بس جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اپنے بڑوں سے رجوع کرنا، مشورہ کر لینا، ختم، منزل تک پہنچ جائے گا، کوئی مشکل ہے نہ کوئی پریشانی ہے، یہ ہے۔ اور مامورات اور منہیات جو ہیں ان کا تعلق کچھ ظاہر سے ہے، کچھ باطن سے ہے، سب اس میں آ گئے مامورات و منہیات میں۔ صفات حسنہ کا پیدا کرنا یہ بھی مامورات میں آ گیا، صفات رذیلہ سے دستبردار ہو جانا یہ منہیات میں آ گیا۔ کوئی بھی چیز ہوگی یا اللہ کا امر ہے یا اللہ کی نہیں ہے، یہ نہیں۔ اما یأتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، میری طرف سے ہدایت بھیجی جائے گی، جو کوئی اس ہدایت کا اتباع کرے گا اسے نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت کا کوئی فکر ہے، دونوں کامیاب۔ وہی اللہ نے نبی کے ذریعے بھیجا ہے، اسی کو دین کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں۔ بس اپنی زندگی مسنون ہو جائے، خلق کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، ہر حوالے سے زندگی مسنون ہو جائے، سنت کے مطابق ہمارا ہر کام ہو، ہر کام۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے، بس نبی کے راستے چلو اللہ سے مل جائیں گے، بس اس کا دھیان خیال رکھو۔ اور شاید ہمیں آپ لوگوں سے امید رکھنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے کل مغرب سے لے کے اب تک بہت کثرت سے درود شریف پڑھا ہوگا۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ جمعہ کے دن کے جو اعمال سنائے جاتے ہیں، ایک دن پہلے عصر میں ان اعمال کے اوپر آپ نے عمل کیا ہوگا کہ ہم جمعہ کے دن جلدی اٹھیں اور تیاری کریں اور پھر سورہ کہف پڑھیں اور جمعہ کی نماز کے لیے جلد پہنچنے کی کوشش کریں، کوئی لغو کام نہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ جو کچھ سنایا پڑھایا جاتا ہے، 6 اعمال تو بڑے اجر و ثواب کا سبب ہیں، اور بھی سنتیں ہیں جمعہ کی، تو کم سے کم آپ کی عمر میں اور آپ کی جماعتوں میں جو طلبہ ہیں انہیں 1 سے زائد مرتبہ توجہ دلانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، اس لیے کہ علم کا مقصد عمل کو درست کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں وجود میں آ رہا ہے تو علم کا کیا فائدہ ہے؟ اور جو سنا دیا جاتا ہے وہ یاد دہانی ہے، کہ وہ یاد دہانی ہو جائے، کہ انسان بھول جاتا ہے کہ کل جمعہ ہے، یاد دہانی ہو جائے اس کو۔ تو یاد دہانی کے ساتھ اب درود شریف تو ہماری بڑی ضرورت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نسبت، تعلق اور محبت کی نشانی ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرو، کم از کم جمعے کے دن، زیادہ دوسرا دن بھی کوئی خالی نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں، خواہی نہ خواہی درود شریف کثرت سے پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر اکتفا نہ کرو، بالارادہ بھی پڑھو، بالارادہ بھی درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھتے رہا کرو۔ تو ابھی بھی جتنا ہو سکے پڑھو، اور غروب آفتاب سے 5-7 منٹ پہلے کی گھڑی وہ ساعت مخفیہ ہے جس میں اگر دعا متفق ہو گئی تو اجابت یقینی ہے، اس لیے پھر اس کا بھی اہتمام کر لو، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔
تعالی۔